جی شاہین قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ناصر شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ہمارے سائیں نے بات کی ہے سنگھی صاحب نے، وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ اس چیز پر ایگری کیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سینیریو میں ایک قومی جو ہے حکومت کی بات کی جائے، اور چونکہ بالکل کھلم کھلا جو ہے گزشتہ روز زرداری صاحب نے قومی حکومت کی بات کی تھی، کہ جبکہ ہم اب تو اس میں سے نکال رہے ہیں نا کہ سنگل لارجسٹ، میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھی پوزیشن کے ساتھ سنگل لارجسٹ کا جو ایک پروسیس شروع کیا بلاول نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس میں یہ طے ہو گیا جب کہ قومی حکومت آ رہی ہے، سب کی پارٹیسپیشن اور انکلوسیونیس کی جائے گی، تو اس کے اندر عوام کے اندر تاثر یہ جائے گا کہ بھئی یہ تو قومی سطح پہ بن رہی ہے، ابھی کون سا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول کے جو ہے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنی آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کریں اور اپنی جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، اس پر عمل کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس منشور پر عمل ہوگا، جس طرح ہم نے SIFT کی بات کی ہے، تو یہی ہو سکے گا۔ اور جس طرح گزشتہ روز زرداری صاحب نے ذکر کیا کہ جی یہ شہباز شریف کے یہ تجربہ کیسا رہا، تو انہوں نے کہا بڑی دشواریاں رہیں۔ تو اس طرح کی حکومت میں فیصلے نہیں ہو پاتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سندھ کے اندر اتنے زیادہ فلڈ تھے اور تباہی بربادی ہوئی، تو اس میں پورا سندھ لگا رہا، لوگ گئے وہاں پر سیاسی طور پہ، لیکن جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پہ وہ پیسے ریلیز نہیں کر رہے تھے شہباز شریف بجٹ کے دنوں میں۔ تو پھر انگیج رکھا بلاول صاحب نے، لیکن آخر کار انہیں یہ کہنا پڑا کہ پھر بجٹ بھی تو آپ نے پاس کرانا ہی ہے نا، جس کے بعد سننے میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے جو ہے یہ ایسا کیوں کہا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب یہ کہہ کے پیسے لینے پڑیں اپنے صوبے کے لیے کہ جناب علی پھر بجٹ بھی تو پاس کرانا ہے نا، تو ورنہ تو وہ نہیں دے رہے تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ K4 کے لیے انہوں نے کیا دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں اسی ارینجمنٹ میں چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، عوام کو کے لیے کوئی پالیسی بن سکے گی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ایک جو منظر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادیات اتنی برباد ہو چکی ہیں کہ اس کے اندر فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، لیکن اگر یہ فورن انویسٹمنٹ جو جس طرح وہ کہتے تھے اپنا جنرل باجوہ کہ میں 1 ارب وہاں سے لایا، 1 ارب وہاں سے لایا، اس سلسلے کو تو ختم کرنے کی ضرورت تھی کہ پاکستان جو ہے ایک ساورن سوسائٹی کے طور پر ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ آگے چلے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرے۔ چلیں، اب میں جو سمجھتا ہوں، میں اس میں اپنی رائے بھی چاہتا ہوں کہ اس میں ایڈ کر دوں۔ سائیں صاحب تو ہاں جی اجازت ہو جائے، اور قریشی صاحب آپ کی اجازت۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو بات چیت ناصر شاہ صاحب نے کی ہے اس میں 2-4 باتیں بہت ہی کھل کے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ جو زرداری صاحب کے انٹرویو کو جس طرح لیا گیا، اور خود زرداری صاحب سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ بھائی وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے، آنے والے وقت کی بات ہے کہ جب ہوگا تب یہ فیصلہ ہوگا، اس وقت قبل از وقت ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو ناصر شاہ صاحب نے بھی شکایت کی کہ ساری میڈیا نے اس انٹرویو کو اس طرح لیا جیسے باپ بیٹے کے بیچ میں کوئی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ تو آج ناصر شاہ صاحب کی بات کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ یہ بات بالکل کھل کے سامنے کیٹیگریکلی انہوں نے کہی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر آئے گی۔ اور جو بات چیت اس نے جو دوسری بات، بلاول کے علاوہ جو ہے فیاض صاحب کون ہو سکتے تھے چیئرمین کے علاوہ، جن کا اعلان پہلے بھی کر رکھا ہے، اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتے تھے نا اس کے لیے۔ قریشی صاحب یہ تو آپ ظاہر ہے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ تو بلاولسٹ ہوتے جا رہے ہیں کسی زمان نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے لیکن یہ سوال کیا گیا تھا بالکل واضح بھٹو طور صاحب کی لیگیسی جو ہے نا
वो उसी पॉलिसी से कुरैशी साहब, ये निकलेगी और सवाल PDP किया गया था, बिल्कुल वाजे किया गया था, और उसको आप उस सारे उस इंटरव्यू को आपने सुना है कि 3 पी वाली पीपल्स पार्टी कौन सी है, 4 पी वाली पीपल्स पार्टी कौन सी है, टिकट्स कौन देते हैं, ये सारा डिबेट करने के बाद कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला उस वक्त होगा जब ये मामला आएगा। तो उस वक्त जब ये बात की गई थी, तो उस वक्त जो शाह साहब जो शिकायत कर रहे थे कि उस बात को बिल्कुल ही मीडिया के अंदर एक दूसरा रुख दिया गया कि बड़ा तो हुआ है, ऐसा तो हुआ है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से आज शाह साहब की बात से वो बिल्कुल वाजे आ गई कि भाई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नंबर 1। दूसरी बात जो अपना हमारे सामने आई वो ये आई कि जो दावा किया है पीपल्स पार्टी की तरफ से आज अपना शाह साहब ने, वो बहुत ही वजनदार है कि सिंध के 61 सीटों में से वो 50 पिलर्स की दावा कर रहे हैं। और ये बात सांगी साहब भी उसको इंडोर्स करेंगे कि ये एक रियलिस्टिक हमें लग रहा है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर हम कश्मीर से लेकर कराची तक जो अपना सारे अजला को के ऊपर अगर नज़र दौड़ाते हैं, तो ये फिगर हमें अपना डूएबल लग रही है पीपल्स पार्टी के लिए आज के सिनेरियो के अंदर, कि वो पीपल्स पार्टी इस तरह कर सकती है कि वो इस तरह इतनी सीटें अगर वो ले सकती है, उसकी वाकईतन ये कैपेसिटी है। क्योंकि जो गुज़िश्ता इलेक्शन में जो 2-4 सीटें पीपल्स पार्टी से कराची को छोड़ के बाकी 5 डिवीज़न में गई थी, उसमें एक तो ये अपना जिसका अपना शिकारपुर से जो महर साहबान का जिक्र किया वो पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। उससे पहले जो है अपना जैकाबाद से गई थी मोहम्मद मियाँ सुमरो, वो अब असलम अबड़ो साहब आ गए हैं, तो वो सीट भी पीपल्स पार्टी वहाँ पे उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। और जिस तरह घोटकी का जिक्र किया, या अपना खैरपुर के अंदर कोई क्लोज कंटेस्ट हो सकता था सदरुद्दीन शाह का, तो काजिम शाह के आने के बाद वो हो गया है। तो वो जो सीटों का मामला है वो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। और जिस तरह नासिर शाह साहब ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर कराची से 25 में से 13 टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, 25 में से 13 टाउन, और सीटें हैं 25 टाउन हैं, 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, तो ऑलमोस्ट एक टाउन जो है वो एक सीट के बराबर है। तो उसमें से पीपल्स पार्टी अगर 13 टाउन पीपल्स पार्टी जीती है तो पीपल्स पार्टी की ये दावा रियलिस्टिक लग रही है। तो मेरे ख्याल में कि ये आज से जो ये मामला हुआ है कि अब पीपल्स पार्टी एक कौमी हुकूमत को लीड करने के लिए वो उन लोगों ने कमेटीज़ बना दी हैं, ये एक नया फिनोमेना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि कमेटीज़ जब मिलती हैं तो फिर क्या नक्शा बनता है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन में तो देर है, उससे पहले का नक्शा क्या बनता है वो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग होगा।